اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ کے 31ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کیے، خاص طور پر ایسی صورت میں طلاق جب کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی طلاق دی جا رہی ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب آیت نمبر 238 میں نماز کے حوالے سے کیا حکم دے رہے۔ اب یہ نماز کا طلاق کے مضمون سے کیا تعلق ہے، تو یہ نوٹ آپ کریں گے کہ قرآن مجید میں اکثر معاملات کی بحث میں نماز کا ذکر آ جاتا ہے، اس لیے کہ نماز میں ہم ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی، تیری ہی غلامی، تیری ہی اطاعت کریں گے۔ اگر یہ عہد بندگی یاد رہے تو ہم معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پاس کریں گے، چاہے وہ معاملات طلاق سے متعلق ہوں، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاشرت سے متعلق ہوں۔ ایک شخص کو اگر یاد رہے ہمیشہ کہ مجھے ہر حال میں اللہ کا کہنا ماننا ہے، تو پھر نہ شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرے گا، نہ بیوی شوہر کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے گی، اور انشاءاللہ معاملہ علیحدگی تک، طلاق تک پہنچے گا ہی نہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے کوتاہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو نماز ہمیں انشاءاللہ برائی سے، بے حیائی سے، غلط باتوں سے روکے گی، بشرطے کہ ہم نماز شعوری طور پر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی یا بہترین نماز کی۔ وسطیٰ کے دونوں ترجمے ہیں۔ وسطیٰ بہترین اس معنی میں کہ اس میں اعتدال ہو، نہ اس طرف کی انتہا ہو نہ اس طرف کی انتہا ہو، میانہ روی بہترین راہ۔ وسطیٰ بہتر نماز، صلاۃ الوسطیٰ بہتر نماز، یعنی اچھی سے اچھی نماز پڑھو، پورے آداب کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ یا درمیانی نماز، اس حوالے سے اختلاف ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے۔ چونکہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے، تو اس حوالے سے پہلی نماز مغرب کی ہوتی ہے، دوسری عشاء کی، درمیان میں فجر آ جاتی ہے۔ اور دن کی نمازیں اگر دیکھی جائیں تو فجر پہلی نماز ہوتی ہے، تو اس حوالے سے عصر کی نماز۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ وسطیٰ سے مراد فجر ہے کہ عصر ہے۔ فجر کی نماز بھی بہت پڑھنا مشکل ہے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنا بھی مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس وقت ہماری سرگرمیاں اپنی کاروبار کی یا دیگر بڑے عروج پر ہوتی ہیں، ان سے نکل کر عصر پڑھنا۔ تو بہرحال دونوں ترجمے کیے گئے۔ نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر اچھی نماز کی یا درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پوری عاجزی کے ساتھ، پورے انکسار کے ساتھ، جھک کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور پھر اگر تمہیں خوف ہو، تمہارے پیچھے کو دشمن لگا ہے، فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، تو پھر چلتے چلتے یا سواری پر نماز پڑھ لو، یعنی نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کہ چلتے چلتے یا سواری پر رخ ہمارا قبلے کی طرف نہ ہو، تو حکم یہ ہے کہ جب نماز کا آغاز کرو اس وقت اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، اور اس کے بعد پھر تمہیں جس طرف جانا ہے اس طرف چلتے رہو، اور چلتے چلتے اور سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔
فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ، خوف جاتا رہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کو ایسے یاد کرو، یعنی ایسے نماز پڑھو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ اب دوبارہ پھر وہی طلاق وغیرہ کے حوالے سے مسائل۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ مریں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، تو وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے خرچ کی، غیر اخراج، بغیر انہیں نکالے ہوئے، یعنی وصیت کر دیں ورثاء کو کہ تم نے میری اس بیوی کو، اگر تو وہ ورثاء کی ماں ہے تو پھر تو ماں کا تقدس ویسے ہی ہے، لیکن اگر وہ ماں نہیں ہے، اس کی دوسری بیوی ہے، بچوں کی سوتیلی ماں ہے، تو والد وصیت کر جائے کہ تم نے سوتیلی ماں کو 1 سال تک گھر پہ رکھنا ہے، اس کے تمام اخراجات پورے کرنے ہیں۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ عدت کا حکم نہیں آیا تھا۔ عدت کا حکم ہم نے رات پڑھ لیا کہ بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، لہٰذا عدت کے بعد اب خاتون کہیں اور بھی جا سکتی ہے اور کہیں اور نکاح بھی کر سکتی ہے۔ اور پھر وراثت کے جب احکامات آ گئے تو اس میں بیوہ کی وراثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گئی، تو لہٰذا اب کوئی اس کو خرچ مزید دینے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے ہی حکم یہ تھا، جب وراثت کا حکم نہیں آیا تھا، بیوہ کی عدت کا حکم نہیں آیا تھا، کہ وہ وصیت کر دیں اپنی بیوی کے لیے، یعنی بیوہ کے لیے، کہ اسے 1 سال تک اس کے اخراجات برداشت کیے جائیں گے، غیر اخراج، بغیر اسے گھر سے نکالے ہوئے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اور پھر اگر وہ خود ہی نکل جائیں، وہ کہیں کہ ہم اپنے والد کے گھر پہ جا رہے ہیں، اپنے بھائی کے گھر پہ جا رہے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ بیوہ خواتین جو بھی اپنے بارے میں فیصلہ کریں بھلے طریقے پر۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو بھی طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرچ دینا ہے بھلے طریقے پر، یعنی تم انہیں طلاق دے رہے ہو، رخصت کر رہے ہو، تو پھر کیوں نہ خوبصورتی سے رخصت کرو، تو کچھ نہ کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرو۔ حقاً علی المتقین، متقیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی طلاق یافتہ بیویوں کو بھی کوئی نہ کوئی تحفے تحائف دے کر گھر سے رخصت کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب ہمارا ایک المیہ دیکھیے، سن 1962 میں ایوب خان صاحب نے، اللہ اس شخص کو معاف کرے، ایک قانون تھا ہمارے ہاں فیملی لاء کا، جو کہ انگریز کے دور میں بھی شریعت کے مطابق تھا، محمڈن لاء۔ 1962 کے دستور میں ایوب خان نے اس قانون کو چینج کر دیا، مسلم فیملی لاء کے نام سے ایک نیا قانون وہ لے آیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر مولانا مودودی، ان سب نے مشترکہ طور پر لکھ کر دیا کہ جو قانون تم نافذ کرنے جا رہے ہو اس میں شریعت کے حوالے سے یہی باتیں غلط ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ قانون نافذ ہوا۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے جب کچھ قوانین کو اسلامی بنانے کا فیصلہ کیا، شرعی عدالت بنائی، تو تب بھی انہوں نے شرعی عدالت پر پابندی لگا دی کہ تم نے مسلم فیملی لاء کو چینج نہیں کرنا۔ ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کے لیے جو آئلی قوانین ہیں مسلم پرسنل لاء کے نام سے بالکل شریعت کے مطابق ہیں، اور وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، ایک قانون تھا جو اسلام کے مطابق تھا، اس کو بھی تبدیل کر دیا۔ یہ ہمارا جرم ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ تفصیل سے قرآن مجید میں فیملی لاءز کے بارے میں ہدایات دے رہا ہے۔ پورے 4 رکوع ہم نے پڑھے ہیں نکاح اور طلاق کے بارے میں، اور جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اسی قانون کو اس مملکت خداداد پاکستان، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تبدیل کر دیا۔ پھر تحریکیں ہمارے ہاں چلتی رہیں حکومتوں کو بدلنے کے لیے، ایوب خان کو ہٹانے کی تحریک، اور بھٹو کو ہٹانے کی تحریک، اور ضیاء الحق کو ہٹانے کی تحریک، اور گو مشرف گو اور فلاں۔
لیکن اس حوالے سے تحریکیں ہماری دینی جماعتوں نے نہیں چلائی کہ وہ اس حوالے سے سڑکوں پر آتی ہیں کہ تم نے یہ ظلم کیا ہے کہ تم اللہ کے اور شریعت کے قانون کو بدل کر تم من مانے قانون نافذ کر رہے ہو۔ بہت بڑے ہمارے جرائم ہیں جس سے اللہ تعالی ہمیں ناراض ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارے اندر احساس ضیاء پیدا کرے اور اللہ تعالی ہمیں شریعت کے لیے جد و جہد کرنے کی، اٹھنے کی، باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو 2 رکوع سورۃ البقرہ میں آ رہے ہیں ان کا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ابھی جنگ بدر کا مرحلہ آنا ہے اور جنگ بدر کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر اللہ نے سورۃ البقرہ میں تیار کیا، ایک ایسی صورتحال بتائی کہ جو صورتحال بدر میں مسلمانوں کو بھی پیش آنی تھی کہ مسلمان تعداد میں اسباب میں کم ہوں گے، دشمن ان سے اسباب میں تعداد میں کئی گنا زیادہ ہوگا، لیکن مسلمانوں کو وہ واقعہ جو اب یہاں پر بیان ہو رہا ہے اس کی روشنی میں اپنے ایمان کو اور اپنے حوصلے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا، تعداد کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جذبے کو، خلوص کو، اخلاص کو دیکھتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہیں۔ اسی کی ایک مثال اب ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کے 2 رکوعوں میں آ رہی ہے۔ واقعے کا آغاز جس بیعت سے ہو رہا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صحرائے سینا میں تورات کے نزول کے بعد دعوت دی تھی کہ یہ تورات اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ بس اس کو صرف پڑھ کے اور ثواب حاصل کر لیں، ہمیں اس تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک مثالی نظام کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سامنے فلسطین کی سرزمین ہے، ہمارے باپ دادا نے اس کو آباد کیا تھا، یہاں پر اس وقت ایک مشرک قوم عمالقہ قابض ہے، آؤ فلسطین کے اوپر حملہ کریں اور اس سرزمین کو ہم آزاد کروائیں مشرکین سے، اور وہاں پر تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ قوم نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی، سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں مضمون آئے گا، اور 40 سال تک وہ قوم صحرا میں بھٹکتی رہی۔ 40 سال بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اس دوران فوت ہو گئے، ان کے زمانے میں پھر وہ جو نئی نسل صحرا میں پل کر جوان ہوئی تھی اور اس پہ فرعون کی غلامی کے اثرات نہیں تھے، اس نے حملہ کیا فلسطین پر، قبضہ کیا فلسطین پہ، لیکن بڑے عرصے بعد ایک متمدن، ایک شہری زندگی ان کو ملی تو وہ عیاشی میں پڑ گئے، بجائے اس کے کہ ایک مستحکم حکومت قائم کرتے۔ 12 قبیلوں نے 12 اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کر لیں، آپس میں لڑتے رہے، اور اس کے بعد آپس کے انتشار کی وجہ سے عمالقہ قوم نے بغاوت کی ان کے خلاف اور ان کو نکال باہر کیا بیت المقدس سے۔ وہ تفسیر آ رہی ہے، فرمایا الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکل پڑے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے عمالقہ قوم نے بغاوت کی، اور یہ بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کر دوبارہ صحرا میں آ گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ ایک وبا اللہ نے نازل کی، اور جو لوگ بھاگ کر نکلے تھے اپنی جان بچا کر بیت المقدس سے، بنی اسرائیل کے لوگ، ان سب کو اللہ نے موت دے دی۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ تم جس موت سے ڈر کر بھاگے ہو وہ موت تو یہاں بھی آ گئی، تو لہٰذا موت تو اپنے وقت پر آنی ہے، تو تم کیوں موت سے ڈرتے ہو؟ ورنہ تم موت سے ڈر کر بھاگے تھے، موت تو دیکھو یہاں پر وبا کے ذریعے سے آ گئی۔ تو اللہ نے موت کے تجربے سے گزار کے انہیں پھر سے زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دے قرض، بہترین قرض۔
اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو مال دیا جائے گا، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کے لیے جہاد، اللہ کہتا ہے میرے ذمہ قرض ہے۔ جو پیسہ ہم دیتے ہیں کسی غریب اور مسکین کی مدد کے لیے وہ صدقہ ہے، اور جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے وہ اللہ کہتا ہے یہ میرے دین کے لیے میرے ذمہ قرض ہے۔ تو جب بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرنی پڑے گی تو اس کے لیے وسائل چاہیے، اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے۔ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے بہترین قرض؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافاً کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا کئی گنا، یعنی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہ لوٹائے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس جو بھی رزق ہے اللہ نے دیا ہے، کسی کو وسیع رزق دیتا ہے اور کسی کو ناپ تول کے رزق دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم بالآخر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر پیسہ نہیں خرچ کرو گے تو تم اس پیسے کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، پیسہ یہیں رہ جائے گا، تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، اب جب وہ عمالقہ سے شکست کھا کے بنی اسرائیل آ گئے صحرائے سینا میں، اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے خامخواہ بزدلی دکھائی۔ اب انہوں نے اس وقت جو نبی تھے حضرت سمیل علیہ السلام، ان سے ایک درخواست کی کہ ہم اللہ کی راہ میں اب لڑیں گے، آپ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، کسی جوان شخص کو ہمارا بادشاہ بنا دیں، سپہ سالار بنا دیں، ہم اس کی قیادت میں عمالقہ کے خلاف جہاد کریں گے۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اس قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے نبی علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے ایک بادشاہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس کا بھی امکان ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو، پیٹھ دکھا دو؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو سرداروں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے بھی اور محروم کر دیا گیا ہے ہمارے بچوں سے بھی، ان ظالموں نے ہمارے بچے بھی ہم سے چھین لیے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال باہر کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی، تولوا، تو انہوں نے پیٹھ دکھا دی، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی علیہ السلام نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا ان یکون لہ الملک علینا، سرداروں نے کہا کہ طالوت کو ہم پر بادشاہت کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، اور ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو تو مال میں وسعت نہیں دی گئی، وہ تو مالی اعتبار سے کمزور ہے، مفلس ہے، تو بادشاہت تو ملنی چاہیے کسی پیسے والے کو۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ سوچ، یہ ہے مادہ پرستانہ سوچ۔ قال، اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر چن لیا ہے۔ کیوں؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت دی ہے علم میں اور جسم میں۔ اللہ کے نزدیک روپے پیسے سے زیادہ اہمیت علم کی ہے، اور اللہ کے نزدیک چونکہ معاملہ اس وقت جنگ کا ہے، زیادہ اہمیت جسمانی قوت کی ہے۔ یہ ہے فضیلت علم ہمارے دین میں۔ آدم علیہ السلام کو فضیلت کیوں ملی فرشتوں پر؟ علم کی وجہ سے۔ حضرت طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا گیا؟ علم کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اللہ نے انہیں وسعت دی ہے علم میں اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا تھا نبی علیہ السلام نے،
ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت، حضرت طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑے ہیں۔ یہ ایک تابوت تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھا ہوا تھا، جو ان کی زندگی میں وہ کئی معجزے اس نے دکھائے، وہ سانپ بن جاتا تھا اور اس سے کئی سمندر پھٹ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی تک وہ معجزہ تھا، کچھ من و سلوہ رکھا ہوا تھا، تو وہ تابوت بھی ان سے چھین لیا تھا عمالقہ نے۔ لیکن بعد میں عمالقہ نے خود محسوس کیا کہ کہیں اس تابوت کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، تو انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر ڈال کر اور بیل گاڑی کو اپنے شہر سے نکال دیا، اور فرشتے بیل گاڑی کو ہانک کر لے آئے بنی اسرائیل کے پاس۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی آل کے تبرکات ہیں وہ موجود ہیں، وہ آ جائے گا۔ تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب حضرت طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلے تو انہوں نے اپنے لشکروں کے ڈسپلن کا جائزہ لیا۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا کہ بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے، آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس سے تمہارا امتحان ہوگا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر میں سے پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرے ساتھ آگے نہیں جائے گا مقابلے میں۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس نہر میں سے پانی کا ذائقہ نہیں چکھا، فإنہ منی، تو وہ میرے ساتھ جائے گا، یعنی جو میرا کہنا مانے گا، ڈسپلن کا پابند ہوگا، وہی میرے ساتھ جائے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ وہ اپنے چلو سے تھوڑا سا پانی لے کر پی لے۔ بڑی مشکل آزمائش، آدمی کسی چیز کو نہ چکھے تو اس سے بچنا آسان ہے، جب انسان چکھ لے، ذائقہ اسے آ جائے، تو پھر تو انسان کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایک چلو پانی تم صرف پی سکتے ہو، سیر ہو کے پانی مت پینا۔ ہوا کیا؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، تو ان میں سے انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی نہر میں سے پیا، سوائے ان میں سے چند کے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو جب اس نہر کو عبور کیا حضرت طالوت نے اور ان کے ساتھ اہل ایمان نے، گویا اہل ایمان وہی تھے جنہوں نے ڈسپلن کی پابندی کی، حضرت طالوت کی بات مانی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں۔ اب جب انہوں نے نہر کو عبور کیا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے سامنے لشکر دیکھا عمالقہ کا، جن کا بادشاہ جالوت تھا، اور وہ لشکر تعداد میں بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ایسے میں کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے۔ اہمیت اسباب کی نہیں ہے، اہمیت تعداد کی نہیں ہے، اہمیت اللہ کے اذن کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب وہ بالکل سامنے آ گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب ہمارے، ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کافر قوم سے ٹکرا گئے۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان کافروں کو ہزیمت سے دوچار کر دیا، شکست دے دی کافروں کو، لیکن کیسے؟ باذن اللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے۔
وقتل داؤد جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد علیہ السلام گڈریے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، دیکھا لشکر جا رہا ہے، لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے جالوت کے مقابلے پر آ کر جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اب اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی، والحکمہ، اور حکمت بھی دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے حضرت داؤد کو وہ کچھ دیا جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ مٹاتا رہے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں سرکشوں ظالموں کی وجہ سے فساد پھیل جائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔